السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کو میں ایک عربی کی کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا کہ کسی علاقے کے اندر شیر رہا کرتا تھا۔ شیر بہت زیادہ خونخوار اور بہت زیادہ ظالم تھا، نوجوان تھا، اور اس کے جو پنجے تھے، ان کے ناخن بہت زیادہ تیز، دانت تیز۔ بعض اوقات وہ چھوٹے چھوٹے جانوروں کو جو ہے وہ چیر پھاڑ کر دیتا، اور بعض اوقات کوئی چونٹی اس قسم کا کوئی کیڑا مکوڑا آتا تو اس کو اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیتا، اور بعض اوقات اگر کوئی بڑا جانور آ جاتا تو خوب اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی فوج ملا کر آس پاس کے جو جانور ہوتے، اس کے رشتہ دار شیر ہوتے، یا اسی طرح کے جو بھی اس کے محلے کے علاقے کے، اس کے گھر کے آس پاس کے جتنے بھی شیر ہوتے، ان سب کو ساتھ ملا کر اس ایک کا چھوٹے سے کا مقابلہ کرتا۔ اب وہ سامنے چاہے ہرن ہوتا، چاہے بکری ہوتی، جو چیز بھی ہوتی، تو چونکہ سب مل کر حملہ کرتے تھے، اس لیے اس کے سامنے آ کر وہ پسپا ہو جاتے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ شیر جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا۔ اب جس وقت یہ شیر بوڑھا ہوا تو بوڑھا ہونے کے بعد اس کی چونکہ جو نوجوانی کے اندر عادت بنی ہوئی تھی، کبھی ایک کو جا کر چھیڑ دے، کبھی دوسرے کو جا کر چھیڑ دے، اس کو مار دیا، اس کے ساتھ شرارت کر لی، اس کو مار دیا، کسی کی غات جا کر گرا دی، کچھ نہ کچھ لگا رہتا تھا۔ اب چونکہ اس کی ایک عادت بنی ہوئی تھی، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میرا جسم جو ہے وہ لاغر ہو چکا ہے، اور میرے جسم کے اندر جو خون ہے وہ جم چکا ہے، اور میری ہڈیوں کا جو گودا ہے وہ بوسیدہ ہو چکا ہے، پانی ختم ہو چکا ہے۔ اب جو ہے وہ میرے اندر وہ سکت نہیں رہی ہے، وہ جھپٹنے کی اور وہ جا کر جو ہے وہ دھاڑنے کی، وہ میرے اندر ابھی سکت نہیں رہی ہے۔ اس بات کا اس کو اندازہ نہیں ہوا تھا، اور یہ دنیا کا اسلوب ہے کہ جس وقت طاقتور نشے کے اندر ہوتا ہے، تو جس وقت آگے سے مد مقابل بھی نشے کے اندر یا تھوڑا سا جو ہے اپنے آپ کو مضبوط کر کر جس وقت کوئی بات نہ کرے، اس وقت اس کو بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ہر معاملے کا جو حل ہے وہ خاموشی نہیں ہوا کرتی۔ بعض اوقات کوئی جوابی کارروائی کرنی پڑتی ہے تو اس کے بعد جا کر جو ہے وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو اب جس وقت یہ بوڑھا ہوا تو بوڑھا ہونے کے بعد چونکہ اس کی عادت بنی ہوئی تھی، تو اس نے پھر ایک جو ہے جانور کے اوپر اس نے جھپٹنے کی، اس کو جو ہے وہ مارنے کی، اس کو نوچنے کی اس نے کوشش کی۔ اب کی بار یہ خود بھی بوڑھا تھا، اس کے آس پاس کے بھی جتنے جانور تھے، شیر تھے اس کی نسل کے یا اس کے محلے کے آبادی کے رہنے والے، جتنے اس طرح چیڑ پھاڑ کرنے والے جو خونخوار جانور تھے، وہ سارے کے سارے بوڑھے ہو چکے تھے، یا وہ سمجھدار ہو چکے تھے کہ یار اس کو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اس کا تو کام ہی روز لڑائی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جنگل کے اندر، ہماری آبادیوں کے اندر ہماری جو نسل ہے، وہ جانوروں کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ غلط اثر پڑ رہا ہے، اس لیے ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب جس وقت یہ آخری بار اس نے حملہ کیا نا شیر نے، تو اس کو یہ پتہ چلا کہ یار چوہا جو ہے وہ بھی مجھ سے طاقتور ہے، یار یہ گیدڑ بھی مجھ سے طاقتور ہے، یہ کتا بھی مجھ سے طاقتور ہے، یہ جو بکری ہے یہ بھی مجھے مار سکتی ہے، اس کا سینگ بھی بہت زیادہ سخت ہے، اور یہ سارے کے سارے جو جانور تھے اس کا اس نے استحضار کیا، تو یہ سارے کے سارے اس کو اپنے اوپر حاوی نظر ہے۔ اب وہ چونکہ بوڑھا ہو چکا تھا، اب اس نے عقل کا کھیل کھیلا، تو اس نے نا جو ہے وہ ایک بڑے حملے کی تیاری کرنے کے لیے جنگل کے اندر آواز لگائی۔ اب اس کے بعد جو میں حملہ کروں گا وہ بہت زیادہ سخت ہوگا، اب اس کے بعد جو ہے وہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے شیر۔ جس وقت یہ وہ کرنے لگا، اس دوران بیچ میں ایک چوہا آ گیا، اور اس نے کہا کہ یار یہ تم امن کیوں خراب کرتے ہو جنگل کا، اچھی بات نہیں ہے، اس لیے ٹھہر جاؤ، جو ہے اس کو لڑائی کی بجائے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو جو ہے وہ بات چیت کے ساتھ معاملے کو حل کر لیتے ہیں۔ اب شیر کو پتہ تھا کہ اس کی بار میں نے مار کھانی ہے، اور یہ گیدڑ مجھے مار سکتا ہے، یہ بھیڑیا مجھے مار سکتا ہے۔ اب اس کی بار شیر خاموش ہو گیا، اور چونکہ اس کو بھی چیتے سے بھی ڈر لگ رہا ہے، بھیڑیے سے بھی لگ رہا ہے، ڈیر سے گیدڑ سے بھی لگ رہا ہے، سب جانوروں سے اس کو جو ہے وہ ڈر لگ رہا تھا، لیکن یہ جو ہے اس کے جو غرور تھا، اس کو جو تکبر تھا، اس کی جو پرانی روش تھی وہ چلتی ہوئی آ رہی تھی، اور وہ اس کو پسپا ہونے پر اور واپس لے کر آنے کے اوپر اس کو ابھار رہی تھی،
کہ یار تم کر سکتے ہو اور یہ تمہارا طریقہ اور اسلوب رہا ہے، لیکن آخر کار جس وقت اس نے یہ دیکھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اس وقت اس نے ایک چوہے کی بات سنی۔ چوہے کی بات سن کر پورے جنگل کے اندر چوہے کی بلے بلے ہو گئی کہ یار چھوٹا سا ایک جانور ہے اور اس نے اتنے بڑے شیر کو روک لیا، اتنے بڑے اس نے بھیڑی کو روک لیا، آپس کے اندر انہیں دنگل فساد نہیں کیا اور ہمارے پورے جنگل کے اندر جو ہے وہ امن آ گیا ہے، فساد جو ہے وہ نہیں ہو سکا ہے، سارے کی ساری سلامتی آ گئی ہے۔ یہ کرنے کے بعد اب اس کے بعد چونکہ اس کے بعد وہ بہت زیادہ پریشان تھا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، تو اب چونکہ اس شیر کو گیدڑ سے بھی ڈر تھا، اس کو بھیڑیے سے بھی ڈر تھا، بکری سے بھی ڈر تھا، اب وہ سب کو کہتا ہے کہ یہ چوہا مجھے روک نہ لیتا نا تو اس گیدڑ سے میں پوچھ لیتا، یہ چوہا مجھے روک نہ لیتا بھیڑیے سے پوچھ لیتا، یہ چوہا مجھے نہ روکتا تو میں جو ہے اس بکری سے جا کر پوچھ لیتا۔ اب بار بار اس بات کا جو ہے وہ اظہار کر رہا ہے کہ میں جو ہے وہ گیدڑ کے ساتھ بھی چلنا چاہتا ہوں، بھیڑیے کے ساتھ بھی چلنا چاہتا ہوں، میں جو ہے وہ بکری کے ساتھ بھی چلنا چاہتا ہوں۔ اور یہ جو ہاتھی تھا اس نے اس کو پہلے سے بتایا تھا کہ اس جنگ کے اندر مت آنا ورنہ جنگل کا امن خراب ہو جائے گا۔ یہ پوری کو پورے حالات حاضر کی ہسٹری میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، لیکن اس کے اندر پاکستان کی تو بلے بلے ہو رہی ہے، پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پاکستان کو فتح اور ایک نام عطا فرمایا ہے کہ یہ امن کا جھنڈا ہے، امن کا گہوارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسلام کے اندر جو بنیادی چیز رکھی ہے وہ امن رکھا ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی ذات نے پوری دنیا کے اندر دکھلائی ہے۔ حرمین شریفین ہمارے سر کی تاج ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ سہرا پاکستان کے سر رکھا ہے۔ اب اس کے بارے میں ہمارے کچھ اندر کے لوگ جن کو ماضی کے اندر یہودی ایجنٹ کہا جاتا رہا ہے، وہ لوگ کیوں پریشان ہیں؟ اور وہ لوگ کہ جو مذہب کے اوپر ڈاکہ ڈالتے تھے، مذہب کے جو ڈاکہ زن تھے، وہ لوگ کیوں پریشان ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے امن دی ہے نا، خطے کے اندر امن دیا ہے، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اور رہی بات ہمسایہ ملک کی، اس کے نصیب کے اندر ہی پریشانیاں لکھی ہوئی ہیں، پیٹ پیٹ کر پاگل ہو رہا ہے۔ وہ تو بول رہے ہیں نا، وہ تو بول کر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یار یہ اتنا نقصان ہو گیا، اس طرح کیوں ہے، لیکن ہمارے ملک کے اپنے باسی کیوں پریشان ہیں؟ وہ یوتھیوں کیوں چوں چوں کر رہے ہیں؟ تو تھوڑا سا امن کے ساتھ، یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ ادارے ہمارے سر کے تاج ہیں، اور ان اداروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسلام کو سربلندی دی ہے۔ آج کسی سیاسی پارٹی نے جا کر نہیں، اور کسی مذہبی پارٹی نے جا کر یہ نہیں، صرف اور صرف افواج پاکستان نے جا کر یہ جو ہے اپنے نام سہرا کیا ہے۔ اور سلوٹ ہے ہماری پاک آرمی کو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو یہ سربلندی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں آپس کے اندر پیار، اتفاق، اتحاد نصیب فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی سیکورٹی ادارے ہیں ان سب کو آپس کے اندر متحد فرمائے، اور اسلام کے بارے میں، ملک پاکستان کے بارے میں مخلص فرمائے۔ اس سٹوری ضرور آپ کو کچھ سکھائے گی، زیادہ بات میں نے سٹوری کے اندر کر دی ہے، اور کچھ تبصرے جو ہیں وہ آخر میں کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اس ملک پاکستان کی اور ہمارے اپنے حفاظتی اداروں کی اور سیکورٹی اداروں کی اللہ تعالیٰ کی ذات قدر کرنے کی، اور ان کو آپس کے اندر پیار، اتفاق اور مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔